إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جمعہ کے دن کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہوگا کہ اس دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے. اس کے علماء نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی جو ماضی قریب کے ایک عظیم عالم اپنے دور کے فقیہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی شرح میں بیان کی. فرماتے ہیں چونکہ جمعہ کے دن مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، جیم میم اور عین اس کا معنی بھی ہے جمع ہونا. مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کو سنتے ہیں. فرماتے ہیں یہی وجہ ہے اسے جمعہ کہنے کی. ایک دوسری توجیہ علماء نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ اس دن میں جمع ہو گئی. مثال کیا ہے، کیسے سمجھا جائے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے ایام کو پیدا کیا ہے ان تمام ایام میں سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن۔ اور پھر اس کی وجہ بھی آگے بیان کی، فرمایا فیہ خلق آدم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسی دن تمام انسانوں کے والد سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ فیہ ادخل الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جنت میں داخل کیا، فرمایا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سیدہ حوا دونوں جنت میں زندگی گزار رہے تھے، شیطان نے ان کو پھسلایا، گناہ کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ جس دن جنت سے نکالا، فرمایا وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ ہی کا دن ہوگا کہ اس میں قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے اندر انصاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ اس دن میں جمع ہو گئی، فرمایا یہ وجہ ہے اس کو جمعہ کہنے کی۔ اور پھر اس دن کو اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی پکارا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، اعلان کیا جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، وذروا البیع، دنیا کے کاروبار ہیں، دنیا کے سودے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ اس دن کو لفظ جمعہ سے اللہ نے قرآن میں بھی پکارا۔ دین اسلام سے قبل جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو عطا کیا تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الآخرون السابقون، امتوں کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب حساب و کتاب کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا، السابقون یوم القیامہ، تو یہ امت سب سے زیادہ سبقت لے جانے والی ہوگی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ بہر کے ان کو کتاب پہلے دے دی گئی، لیکن فضیلت والی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق امت محمدیہ ہے۔ فرمایا ثم هذا یومہ الذی فرض علیہ، جمعہ کا دن تھا، یہ دن جو ہے آج کا دن، یہ یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی انہوں نے قدر نہیں کی، فاختلفوا فیہ، آپس میں اختلاف کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے آگے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے، اپنی عقل سے معاملات کو طے کرنے لگے۔ جب ایسا ہونے لگا تو پھر معاملات اس طرح بنے، یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا
اور اس امت کی رہنمائی جمعہ کے دن کے حوالے سے کر دی۔ یہاں سے ایک نقطہ سمجھ آیا، وہ نقطہ کیا ہے؟ یہودیوں نے اپنے لیے دن کا انتخاب خود کیا، ہفتے کا دن، اور اس دن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کو پوجتے تھے، اس دن انہوں نے ان عبادات کا اہتمام کیا۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چنا اور اتوار کے دن اپنے معبودان کو پوجا، اپنی عبادت کے لیے اتوار کے دن کو مقرر کیا۔ اور آج بھی اگر ہم پاکستان میں، ہمارے شہر میں عیسائیوں کو دیکھیں تو اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں۔ اتوار کا دن انہوں نے مقرر کر لیا، لیکن مسلمانوں کو یہ امتیاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دن دیا ہے جمعہ کا دن، یہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے اور پسند کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی پسند پر رضا کا اظہار نہ کرنا یہ ہماری بدبختی ہے۔ سال میں کئی دن جمعہ کے آتے ہیں، مہینے میں 4 بار 5 مرتبہ، سال میں کئی مرتبہ جمعہ کا دن آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار عبادت کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا، اس دن مسلمانوں کا اجتماع ہونا چاہیے، اس دن تمام مسلمان مسجد میں جمع ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ان دنوں کو ہم نے چھوڑ کر یہود و نصارہ کے وہ دن جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کیے تھے انہی کی اتباع کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وَلِلنَّاسِ فِيهِ تَبَعٌ، اللہ نے ان کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا تھا، انہوں نے اختلاف کیا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہوا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن، مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن مقرر کیا اور فرمایا لوگ تمہارے عبادات کے حوالے سے، لوگ تمہارے متبع ہوں گے، تمہارے پیچھے ہوں گے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ سب سے پہلے جمعہ کا دن، مسلمان اپنی عبادت کے دن کے حوالے سے سب سے مقدم، اس کے بعد النصارى اليہود غدا والنصارى بعد غد، یہودیوں کا دن بعد میں کل اور نصارہ کا دن پرسوں، مسلمان سب سے مقدم، اس کے بعد یہودی، اس کے بعد نصرانی، ان کے دن بعد میں آتے ہیں، اور مسلمان قیامت کے دن حساب و کتاب اور جنت کے داخلے کے اعتبار سے سب سے مقدم ہوں گے۔ لیکن آج جو جن یہود و نصارہ کو ہمارا تابع ہونا تھا، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ لیا اور ان کے متبع ہم خود بن گئے۔ آنے والا دن ہے، آپ سب کے سامنے ہوگا، غور کر لیجئے گا، سال کی شروعات وہ یہود و نصارہ کی رسومات، ان کو مسلمان سب سے زیادہ اہتمام سے مناتے نظر آتے ہیں۔ جمعہ کا دن جو اللہ نے مقرر کیا تھا، اس میں وقت کی اتنی زیادہ پابندی نہیں نظر آتی، لیکن اس سال کا نیا دن جس کی سیلیبریشن کے لیے پوری دنیا کے انسان جمع ہوتے ہیں اور مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ 12 بجے سے پہلے اپنے اپنے مقامات پر موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں وقت کی پابندی کی جائے، لیکن سارا گیم الٹا ہو گیا، الٹی گنگا بہنے لگی۔ جو اللہ نے مقرر کیا تھا اس میں سب سے دیر سے آتے ہیں، جو یہود و نصارہ نے مقرر کیے اس میں سب سے پہلے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، کیا ہمیں اسی اور جانا چاہیے یا نہیں؟ ہر ذی شعور، ہر ذی عقل، ہر صاحب عقل جس کے پاس تھوڑی بہت بھی عقل ہو، قرآن و حدیث کو سمجھ پاتا ہو، وہ اس بات کا فیصلہ کر پائے گا۔
جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اب آئیے اس دن کے چند امور کی طرف۔ سب سے پہلے جمعہ کے دن غسل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے، سارے مسلمانوں پر واجب ہے۔ جو بھی جمعہ کے لیے آتا ہے اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ آج اس حوالے سے بھی مسلمانوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بعض تو جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن کے غسل کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اس پر جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے۔ ایک واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرماتے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک بزرگ صحابی جمعہ کے خطبے کے دوران مسجد میں آئے اور بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی جیسے ہی مسجد میں آئے سیدنا عمر نے سوال کیا ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ اذان ہو چکی، منبر پر خطیب آ چکا، خطبہ چل رہا ہے، اب آپ آ رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ اندازہ لگائیں سیدنا عمر امیر المؤمنین ہیں، جن کے بارے میں مشہور ہے آدھی دنیا پر جن کے حکمرانی تھی، منبر پر کھڑے ہو کر ایک بزرگ صحابی سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا۔ جن سے سوال کیا گیا کون تھے جانتے ہو؟ دوسری روایات سے ثابت ہے سیدنا عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے جو آنے والے تھے۔ اس امت کا دوسرا خلیفہ، آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا حاکم، امت کے تیسرے خلیفہ سے دوران خطبہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کون سا وقت آنے کا؟ خطبہ چل رہا ہے، خطبہ دینے کے لیے خطیب منبر پر چڑھ چکا ہے۔ سیدنا عثمان جواب دیتے ہیں امیر المؤمنین کچھ مصروفیات تھی، میں مصروف ہو گیا تھا، پتہ نہ چلا، وقت نکل گیا۔ جیسے ہی مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنا فوراً اپنا کام چھوڑا، اپنے گھر گیا، وضو کیا اور مسجد آ گیا۔ اب امیر المؤمنین فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو لیٹ آئے والوضوء ایضا، اور صرف وضو کر کے آ گئے۔ حیرت کے ساتھ پوچھا، ایک تو دیر سے آئے، پھر جرم سے بڑا جرم کہ وضو کر کے آ گئے، اور فرمایا کہ نہیں جانتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ کان یأمر الغسل، کس قدر اہمیت ہے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران دو سوال کیے کہ لیٹ کیوں آئے، دیر سے کیوں آئے، اور پھر ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک تو دیر سے آئے، اوپر سے غسل بھی نہیں کیا، صرف وضو کر کے آ گئے۔ یہاں سے اس دن کے غسل کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب بعض لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں،
حسن بصری رحمہ اللہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، من توضا یوم الجمعۃ فبها ونعمت، جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس کے لیے وہ کافی ہے، اور جس نے غسل کیا فالغسل افضل، غسل کرنا افضل ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن بصری کا سماع ثابت نہیں۔ حسن بصری نے کوئی روایت، کوئی حدیث سمرہ بن جندب سے سنی نہیں، ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ جب سماع ثابت نہیں تو سند میں انقطاع آ گیا، اس انقطاع کی وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ جو صحیح اور مستند روایات ہیں ان سے یہی بات ثابت ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے گا اور غسل کیا جانا فرض ہے، لہذا اس دن کے غسل میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری بات، جمعہ کے آداب میں، جمعہ کے دن سب سے بہترین کپڑے جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کو زیبتن کیجیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک صحابی عطارد بن حاجب بن زرارہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کپڑے کے تاجر تھے، یہ مسجد نبوی کے دروازے پر کچھ ریشمی کپڑے بیچ رہے تھے۔ سیدنا عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول یہ آپ لے لیجئے، اسے خرید لیجئے، اور جب جمعہ کا دن ہو اور جب آپ کے پاس باہر سے وفود آئے تو اسے پہن لیجئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے فرمایا، چونکہ ریشمی لباس تھا اور ریشمی لباس مردوں پر حرام ہے، سیدنا عمر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر اسے تو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر سیدنا عمر کی اس پیشکش کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کے ساتھ رد کر دیا۔ ایک دفعہ پھر دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی طرح کے ریشمی دھاری دار کچھ کرتے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو بلایا، عمر یہ لیجئے، یہ تحفہ ہے۔ سیدنا عمر نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ کے رسول ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس طرح کا کرتا لے لیجئے، اسے پہن لیجئے گا، آپ نے اس وقت منع فرمایا تھا، اور آج آپ یہ مجھے دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ عمر نے جاننی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہن لو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اس ریشمی کرتے کو اپنے بھائی کے پاس جو مشرک تھے مکہ میں بھیج دیا، انہوں نے پھر اسے پہن لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرتا عمر کو گفٹ کیا تھا۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور فرمایا، اسے تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ یہاں سے علماء نے ایک نقطہ اخذ کیا ہے، ایک مسئلہ اخذ کیا، وہ یہ کہ جمعہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر نے فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن آپ ہی اچھا لباس پہن لیجیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے ان کی پیشکش کو رد کیا کہ وہ ریشم کا تھا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ جمعہ کے دن نہ پہننا تھا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ جمعہ کے دن سب سے اچھا اور قیمتی لباس پہننا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ ثابت ہوا وہ یہ کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کا ایسا ہو، موحد نہ ہو،
مشرک ہو، آپ اسے کوئی چیز تحفتاً دیجیے اور دینا چاہیے۔ سیدنا عمر نے بھی دیا تالیف قلبی کے لیے، ان کا دل آپ کے لیے نرم ہوگا اور دین کی دعوت کے لیے یہ بات آسان ہوگی۔ تیسری چیز، غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہن لیا۔ اب تیسری چیز، جمعہ کے دن خوشبو لگانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے غسل کرنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، مسواک کرنا ہے اور خوشبو لگانا ہے اگر گھر میں میسر آ جائے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، گھر میں عورتوں کی خوشبو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی موجود ہو تو اسے بھی لگا دو۔ اگر گھر میں خوشبو ہے مردوں کی، اسے لگا سکتے ہو لگا لو۔ اگر مردوں کی خوشبو نہیں، عورتوں کی خوشبو موجود ہے تو کم از کم وہی لگا کر مسجد میں آ جاؤ۔ اس کی کیا حکمت تھی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، چونکہ مسلمان غریب تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے، تو ان کے جسموں پر جو کپڑا ہوتا اس میں مٹی لگتی، پسینہ آتا تو ایک بو پیدا ہو جاتی۔ جب سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے، چھوٹی سی مسجد تھی، سارے لوگ جمع ہیں، اب وہاں پر ایک عجیب بو پیدا ہو جاتی تھی جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو مسلمانوں کا اجتماع خوشبو والا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، سارے مسلمان جمع ہو، اچھا ماحول بنا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس طرح کچھ صحابہ آئے، آپ نے ان سے کچھ تکلیف محسوس کی تو آپ نے فرمایا کاش کہ تم لوگ جمعہ کے دن غسل کر لو اور خوشبو لگا لو۔ تو ہم بھی اگر اپنے اس اجتماع کو پرفدا رکھنا چاہتے ہیں، اس اجتماع کے ماحول کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرح خوشبو والا رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے غسل، اس کے بعد اچھے کپڑے پہننا، اور تیسری چیز خوشبو لگانا، اور اس کے بعد آخری بات، جمعہ کے دن امام کے، خطیب کے منبر پر چڑھ جانے سے پہلے مسجد میں آنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے سارے دروازوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے تسجیل حاضری لیے، رجسٹر لیے آنے والوں کا اس میں نام درج کرتے ہیں۔ جو اذان سے پہلے آ گیا، خطیب کے منبر پر چڑھ جانے سے پہلے آ گیا، اس کا نام اس رجسٹر میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام اس میں درج نہیں ہوتا۔ جب خطیب منبر پر چڑھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر کو لپیٹ کر دوزانوں ہو کر خطیب کے آگے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یستمعون الذکر، حدیث کے الفاظ ہیں، غور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سماعت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جمعہ کے دن سب سے پہلے جو آنے والا ہے، سب سے پہلے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی ہو، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے اس کے لیے بقر، گائے کی قربانی، اس کے بعد بکری کی قربانی، اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے فرمایا اس نے مرغی کی قربانی دی، اس کے بعد جو آیا اس نے انڈے کی قربانی دی۔ اذان ہو گئی، اذان کا آغاز ہو گیا، اس کے بعد جو آیا اس کے لیے نماز کا اجر ہے، جمعہ کا اجر نہیں۔ دوسری فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے اور خطیب کے خطبہ، خطیب کی جو تقریر ہے اس کا خطبہ ہے، خاموشی سے ادب کے ساتھ سنتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس شخص کے لیے ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ جو آنے والا ہے یا پچھلا جو گزر چکا ہے اس کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے 3 دن ایکسٹرا، یہ بیچ میں جو 6 دن آتے ہیں وہ، اور 3 دن ایکسٹرا، 9 دن کے اللہ تعالیٰ اس
آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے والے کے لیے 9 دن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جمعہ کے دن کے کچھ آداب ہیں، یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ اس طرح ادا کریں کہ اپنے اجتماع کو خوبصورت بنائیں، جلدی مسجد میں آئیں اور اس اجتماع کو بھرپور اہتمام کے ساتھ منعقد کریں، نہ کہ ان اجتماعات کو جن کو یہود و نصارہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی ہر معاملے میں مخالفت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ جیسا کہ تمام ساتھیوں کے علم میں ہے کہ مرکز حاضہ مسجد حاضہ میں ماہانہ ہفتہ وار دروس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہمارے استاد فضیلت الشیخ عبدالحق ندیم صاحب حفظہ اللہ کا درس تمام ساتھیوں نے سماعت کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی سلسلے میں آنے والا اتوار ہے، اس اتوار کو بعد نماز ظہر 1 جنوری بروز اتوار بعد نماز ظہر ہم نے اپنے ایک استاد، اپنے ایک شیخ فضیلت الشیخ اصغر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو مدرس ہیں کراچی کے نامور ادارے بلکہ پاکستان کے نامور ادارے المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ میں ایک طویل عرصہ سے فریضہ تدریس انجام دے رہے ہیں، ان سے ہم نے التماس کی، انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا۔ تو اس اتوار کو بعد نماز ظہر انشاءاللہ شیخ محترم تشریف لا رہے ہیں۔ تو تمام ساتھیوں سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات کو، اس طرح کے دروس کو شرکت آپ کی اگر ہوگی تبھی وہ کامیاب ہوں گے، تو اپنی شرکت کو یقینی بنا کر اس طرح کے اجتماعات کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا اور سننا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔